جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے، صرف بھوکا رہتا ہے، تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مخصوص مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری والدہ کا آپریشن تھا مالیگاؤں کے کھڈی کے غیر مسلم ڈاکٹر کے یہاں، نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو، تو اس کے یہاں تو میں جب آپریشن کا بل پیڈ کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے جو وہ چائے پیش کی، تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے، تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، یہ 13، 14 اور 15 مہینے کے جو 3 روزے ہمارے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے، تو سب تو نہیں رکھتے۔ میں نے سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے رمضان شریف کی طرح، لیکن یہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا۔ آپ کی دعاؤں سے میری عادت ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جب بھی کوئی ملتا ہے ایسا تو پھر ہم اپنا سودا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہر دکاندار چاہتا ہے نا کہ اپنا سودا بکے، تو اپنی عادت ہی ہے کہ بتا دے، پھر اللہ کی مدد۔ وہ اس کا چہرہ چمک اٹھا، یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے، لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں 3 دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کا پیٹ واش ہو جائے گا، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور پھر وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ فوراً میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے لیے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو، اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ صرف ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے۔ ہاں، ایسا بیمار، واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں، کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں، تو تب اس کے لیے علماء نے ہمارے اجازت دی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کہ سر درد ہو رہا ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے، بخار آ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں چوٹ آ گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑیں؟ روزہ کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے، جو روزے کی برکت جانتا ہے نا، جو روزے کی فضیلت جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے، یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو خلافت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا، لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی، مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں، روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا، روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر، لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں، ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے
جو روزے دار ہے. اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے.